نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قصہ سنا رہا ہے، اور کہا واپسی پر جب میں آیا تو مجھے پتہ چلا، مجھے بتا دیا گیا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اسے زندہ درگور کر دیا گیا، لیکن ہوا ایسا نہیں تھا۔ وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول، میری بیوی نے میری بچی کو اپنے بہن کے ہاں رکھا تھا، اور وہ بچی جب میں تجارت کے لیے جاتا تو اپنی والدہ کے پاس رہتی، جب میں تجارت سے واپس آتا تو وہ ان کے بہن کے ہاں رہتی، اور اس بچی کے متعلق پھر سارے محلے والے کو، پھر سارے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس خاتون نے اپنے پاس بچی رکھی ہے۔ تو یہ جب بازار نکلا ہے، کئی عرصہ گزرنے کے بعد تو سرداران قریش اور لاڈوں نے، غٹائڈ نے اور بڑوں نے ان کو تانا دیا، کہہ رہے تو کیسا آدمی ہے، تو نے اپنے گھر میں بیٹی رکھی ہے۔ تو یہ گھر آیا ہے اور گھر والوں سے پوچھا ہے، پھر انہوں نے اصرار کرنے کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ یہ سلسلہ ہے، اب بیٹی جو ہے بڑی ہو چکی ہے، پتہ بعد میں چلتا ہے۔ یہ اسلام کے آمد سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے معاشرے کے حالات، ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قصہ سنا رہے، اور کہتا ہے کہ میں نے پھر بیوی کو سمجھایا کہ جب آپ کی بیٹی ہے تو آپ اسے گھر بلا لو۔ گھر بلانے کے بعد اپنے پاس رکھا، اور یہ بیٹی ان کے ساتھ مانوس ہوئی۔ اب اس کے دل میں ارادے تو کچھ اور تھے، اس کو ابا جان کہنے لگی، اور اس کے ساتھ مانوس ہونے کے بعد یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قصہ سناتا ہے۔ الغرض المختصر، یہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول، ایک دن ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے مجھے تانا دیا دوبارہ، تو پھر میں نے اس بیٹی کے خاتمہ کا فیصلہ کر لیا، اور میں اس بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا، اور یہ بیٹی میں اس کو جنگل لے گیا، اور اس کے لیے میں نے جھولا لگایا، میں کڈا کودتا رہا اور اسے دیکھتا رہا کہ اس کے قد کے برابر ہو جائے۔ تو وہ صحابی کہتا ہے کہ جب میرے داڑھی پر مٹی لگتی تو یہ بیٹی اس کو ہٹاتی۔ آپ کو پتہ ہے، بیٹیوں والوں کو پتہ ہے کہ والد کے ساتھ محبت کرنے والی سب سے زیادہ بیٹی ہوتی ہے، بیٹوں کے بنسبت والد سے محبت کرنے والی بیٹی۔ اور پھر یہ صحابی آگے اللہ کے رسول کو اپنا قصہ ذکر کرتے کہ اللہ کے رسول، جب کڈا اس حد تک پہنچا کہ یہ بچی اس میں زندہ درگور ہو سکتی ہے، تو پھر میں نے بچی کو اس کڈے میں ڈالا اور اس کے اوپر مٹی اور پتھر ڈالے، اور قرآن کہتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کل قیامت کے دن بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے پاداش میں آپ کو قتل کیا گیا۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پہرا ہے، لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جو گناہ آپ نے کی ہے، اسلام لانے کے بعد اللہ رب العزت اس سارے گناہوں کو معاف کرے۔
اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب اس بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے پاداش میں آپ کو قتل کیا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اور انسانیت سے عاری سلوک، وہ باتیں جو اس معاشرے میں ظاہر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سبب علت یہ ہے کہ یہ معاشرہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے۔ آج زندوں کے بعد کیا، سکر میں ایک مردہ خاتون 14 سال کے ایک لڑکی کے ساتھ گھر والے اسے دفن کرتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد اگلے دن اس کا لاش روڈ پر ملتے ہیں، اور نعوذ باللہ مردوں کے ساتھ آج زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان میں ہے۔ سکر کون سا شہر ہے؟ تو یہ معاشرہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے۔ اس معاشرے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے خواتین کو حق کو سمجھایا، خواتین کے حق کو اجاگر کیا، اور مسلمانوں کو بتایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، اگر خاتون آپ کی ماں کی شکل میں ہے تو جنت اس کے پاؤں کے تلے ہے، جنت اس کے پیروں میں آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر خاتون آپ کے گھر والی کی شکل میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے معاشرے میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اگر کوئی شخص بہت اچھے کام کرے، بہت بڑے جو ہے صدقات کرے، بہت بڑے نوافل پڑھے، روزے رکھے، اسی طریقے سے بڑے اعمال کرے، لیکن گھر والوں کے ساتھ رویہ اس کا اچھا نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا سرٹیفکیٹ جاری فرماتے کہ بہترین وہ شخص ہے، بہترین وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔